بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قابل احترام بھائیوں، یہ ایک خوشی کا بھی موقع ہے اور ایک اعزاز کا بھی اور ایک ذمہ داری کا بھی کہ مجھے آپ جیسے سلیکٹڈ لوگوں سے کچھ خیالات شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ کرے کہ میں کم سے کم لفظوں میں کچھ ضروری میسج کنوے کر سکوں اور کچھ پریکٹیکل باتیں ہم لوگوں کے سامنے اور کلیئر ہو سکیں. میں نے جو آیت اس وقت پڑھی ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ انسانیت کے شفیق پروردگار نے جب ایک مرتبہ پھر انسانیت کو سنبھالنے کے لیے زمین پر اپنا محبت بھرا پیغام بھیجنا شروع کیا تو اس کا سب سے پہلا سبق وہی تھا جو میں نے اس وقت پڑھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق. شروعات کہاں سے کی جائے، یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ ریفارم کرنے کی اور ری بلڈ کرنے کی کسی سوسائٹی کو اور ریکنسٹرکشن کی شروعات کہاں سے کی جائے. بہت سی سجیشنز اس سلسلے میں آ سکتے ہیں، لیکن انسانیت کے پروردگار نے جب ہیومن سوسائٹی کو اور یونیورسل ہیومن فیملی کو ایک آئیڈیل امہ کی شیپ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سلسلے کا جو پہلا لیسن تھا، جہاں سے شروعات ہوئی اس کورس کی، وہ تھی اقرأ باسم ربک. دو حصے ہیں اس حکم کے، ایک اقرأ اور ایک باسم ربک. دو طرح کی کنڈیشنز دنیا میں ہو سکتی ہیں، پہلے بھی رہی ہیں اور آج بھی ہیں. یا تو دنیا میں لٹریسی نہ ہو، انسان الٹریٹ ہو، پڑھ نہ سکے، اور یا پڑھ تو سکے لیکن اس کے نالج کا رشتہ اس کے رب سے نہ ہو. یہ دونوں جو صورتحال ہیں یہ ڈارک ایجز کی طرف لے جاتی ہیں. یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں اس میں انسانی انسان اپنے ریسورسز کا استعمال، ان کا یوٹیلائزیشن
اس طرح نہیں کر سکتا کہ انسان کے اندر بھی پیس آئے اور انسان کے باہر بھی پیس آئے. اگر لٹریسی نہیں ہوگی تو زمین و آسمان میں چھپے ہوئے ٹریجر سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا انسان. اور اگر لٹریسی تو ہوگی مگر اس نالج کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو ان ٹریجرز کا ایکسپلائٹیشن ہوگا اور ان ٹریجرز کے ذریعے سے کمزور انسانوں کا ایکسپلائٹیشن ہوگا, ان کا پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگا, جس سے کہ دنیا میں ایک جسٹ سوسائٹی بنے, ایک پیسفل سوسائٹی بنے. جاہلیت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک وہ جس میں کہ اقرا ہی نہ ہو اور ایک وہ جس میں کہ اقرا تو ہو لیکن اس میں رب نہ ہو. جس جاہلیت میں قرآن اترا وہ اس دور میں قرآن اترا, اس دور میں دونوں طرح کی جاہلیت دنیا میں تھی. جہاں اترا قرآن مکے میں اور عرب میں, وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ اقرا ہی نہیں تھا, اور دنیا کی اور کیپٹلز میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اقرا تو تھا, پڑھے لکھے لوگ بہت تھے, لیکن اس علم کا تعلق رب کے نام سے کٹ گیا تھا. اور قرآن تو اشاروں میں بات کہتا ہے, جب نالج کا تعلق, جب علم کا تعلق رب سے کٹ جاتا ہے. آپ اس میں بھی ذرا سا غور فرمائیے گا کہ اللہ نے اپنا ذکر جو یہاں پر کیا وہ رب کے لفظ سے کیا ہے, الہ کے لفظ سے نہیں کیا. ہم اور آپ سب اتنی بات تو بالکل جانتے ہیں کہ اللہ رب بھی ہے اور اللہ الہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ اقرأ باسم الہی کا, لیکن خدا کرے میں اس بات کو آسان سے لفظوں میں کنوے کر سکوں کہ اس خدا کا رشتہ بندوں سے کیا ہے, اس کا تو نام ہے رب, اور اس کے ریسپانس میں, اس کے جواب میں بندوں کا رشتہ خدا سے کیا ہونا چاہیے, اس رشتے کا ٹائٹل ہے الہ. رب میں پیار, محبت, شفقت, پالنا, لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا, یہ سب لفظ کے اندر ہے, اس رب کے اندر چھپا ہوا ہے. رب پالتا ہے, رب زیرو سے لے کر پرفیکٹ کنڈیشن تک کسی بھی چیز کو پہنچاتا ہے. تفسیر کی ایک مشہور کتاب ہے تفسیر بیضاوی, اس میں رب کو ڈیفائن ہی یہ کہہ کر کیا گیا ہے کہ الذی یصل بالشیء الی کمالہ, یخلق الشیء ویصل بہ الی کمالہ, جو کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو ایک گریجول انداز سے اس کو گرو کر کے اس کی اپنی پرفیکٹ کنڈیشن تک لے جاتا ہے. تو اس میں بڑی پیار کی, بڑی نگرانی کی, بڑی مہارت کی, بڑی ایکسلنسی, بڑے علم کی اور بہت برداشت کی, بہت انتظار کی, بہت سی کوالٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سب چونکہ اس میں ہے اس لیے وہ رب ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر علم رب کے نام سے جڑا ہوا ہوگا تو علم والے کے اندر ایکسپلائٹیشن نہیں آ سکتا, ظلم نہیں آ سکتا, ڈسکریمنیشن نہیں آ سکتا. جس طرح رب ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا اسی طرح علم اگر رب سے جڑا ہوا ہے تو اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. اس میں ہر ایک کے ساتھ پیار ہوگا, ہر ایک کو روزی دینا ہوگا, ہر ایک کی عزت کا خیال ہوگا, ہر ایک کی ڈگنیٹی کا خیال ہوگا, ہر ایک کے آنر کا خیال ہوگا, ہر ایک کے رائٹس کا خیال ہوگا, ہر ایک کی ایمبیشنز کا خیال ہوگا, اور ہر ایک کی جو ایبلٹی ہے, جو پوٹینشیل ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع دینے کا خیال ہوگا.
اگر علم جڑا ہوا ہوگا خدا سے، اور میں لفظ خدا بول رہا ہوں، پھر وہی مجھے احساس ہوتا ہے کہ عربی کی جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کسی اور زبان میں جب کیا جاتا ہے تو ان کا اصل حسن کافی مان پڑ جاتا ہے. خدا ہو یا اور اس طرح کے الفاظ بولے جائیں تو وہ سب باتیں اس میں کہاں سے لائی جائیں جو رب میں چھپی ہوئی ہیں. رب کے اندر تو بہت لمبا مضمون چھپا ہوا ہے جس کی طرف میں نے ہلکا سا اشارہ کیا. جاہلیت دوبارہ جو دنیا میں پھیلی ہے تو اس میں اقرا تو پھیلا ہے، پڑھنے لکھنے کا رواج پھیلا ہے، اکیڈمک سینٹرز بڑھے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ لٹریٹ ہو گئے ہیں، اور بہت کچھ دنیا کے خزانے دریافت کر لیے ہیں لوگوں نے. لیکن جب اس کا رشتہ ٹوٹ گیا رب سے تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت علم ایکسپلائٹیشن کا ایک نیا ہتھیار ہے، ایک نیا ذریعہ ہے. جس کے پاس نالج جتنی زیادہ ایڈوانس اسٹیج کی ہے وہ اتنا ہی زیادہ لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ سے ڈپرائیو کر رہا ہے، اتنا ہی زیادہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم کو خدا سے جوڑا جانا چاہیے، رب کے نام سے جوڑا ہوا ہونا چاہیے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کمپریہنسو چینج جو آپ لائے پوری دنیا کی سچویشن میں، پوری ہیومن سویلائزیشن کو یہ جو ایک زبردست ٹوٹل چینج لانے میں آپ کامیاب ہوئے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ ایک طرف تو انہوں نے علم پر زور دیا، ایک طرف انہوں نے پڑھنے لکھنے کا رواج ڈالا، ایک طرف انہوں نے غور کا، آبزرویشن کا، مشاہدے کا، انالائسس کا اس کو انکریج کیا، اور ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام رکھا کہ یہ اس علم کا جو رشتہ ہے وہ رب سے جڑا رہے، تاکہ علم کے رشتے دو ہستیوں سے جڑ سکتے ہیں. قرآن خود بتاتا ہے کہ علم کے رشتے دو ہستیوں سے جڑ سکتے ہیں، ایک رحمان سے اور ایک شیطان سے. کیونکہ شیطان نے بھی جو آرگیومنٹ دیا تھا، جو اس نے اس وقت ایک بحث کی تھی اور ایک آرگیومنٹ دیا تھا، وہ آرگیومنٹ بہرحال ایک آرگیومنٹ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر ایک پرائڈ چھپا ہوا تھا، ایک سپیریورٹی کمپلیکس چھپا ہوا تھا. تو اگر علم سپیریورٹی کمپلیکس پیدا کرتا ہے تو یہ دنیا میں ظلم کو بڑھاتا ہے، انصاف کو نہیں پھیلاتا. ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے بیچ کا جو گیپ ہے یہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر علم کا رشتہ رحمان سے جڑتا ہے، اور اسی لیے سورہ رحمان کو جو شروع کیا اللہ نے، تو آپ کو خود یاد آ جائے گی فوراً وہ آیت کہ الرحمن علم القرآن. اقرا میں علم کو جوڑا ہے رب سے، اور سورہ رحمان میں علم کو کنیکٹ کیا ہے رحمان سے. یہ سب اشارات ہیں کہ اگر علم مزاج رحمت سے جڑا، اگر علم مزاج ربوبیت سے جڑا تو دنیا میں بہار آ جائے گی، جیسے اس وقت آئی تھی جب انسانیت کے لیے ایک شفیق ترین رہبر، پوری انسانی برادری کے ایک شفیق رہبر، سب سے زیادہ محبت کرنے والے رہبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کو گھر گھر پہنچانے کا بیڑا اٹھایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میری اس اشارے کے بعد میں وہ بات کہوں جو اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا تقاضا ہے. کئی سو سال سے علم کا رشتہ اس میں رب سے ٹوٹ چکا ہے. علم تو پھیلا ہے اور ہمیں احسان ماننا چاہیے ان سب لوگوں کا جنہوں نے علم کے پھیلانے میں کوئی رول پلے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اس علم کا رشتہ اگر رب کے نام سے جڑا ہوا ہوتا تو آج انسانی دنیا کا حال کچھ اور ہوتا. اندر بھی پیس ہوتا اور باہر بھی پیس ہوتا. اور یہ محض وشفل تھنکنگ نہیں ہے، بلکہ ایک دور ایسا دنیا کے سامنے آ چکا ہے جبکہ علم رب کے نام سے جڑا ہوا تھا، تو اس وقت یہ علم
دنیا سے پاورٹی کو مٹانے کا سبب بنا، دنیا سے ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کا سبب بنا، دنیا میں لبرٹی اور ایکولٹی، جسٹس، ان جیسی ہیومن اور یونیورسل ویلیوز کو اسٹیبلش کرنے کا سبب بنا۔ اور جب اس علم کا رشتہ دنیا ان ویلیوز سے کٹ گیا، جب وہ رب سے کٹ گیا، جب مزاج ربوبیت سے اور مزاج رحمت سے کٹ گیا، تو یہ علم دنیا میں گیا بلڈ شیڈ کا ذریعہ بن گیا، دنیا میں وارز کا ذریعہ بنا، دنیا میں پیس کو ختم کرنے اور جسٹس کو مٹانے اور ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنا۔ ایک غلطی اگر ادھر سے ہوئی ہے تو ایک غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے بھی دو الگ الگ قسم کے سسٹمز آف ایجوکیشن کو ایکسپٹ کر لیا، دو الگ الگ ایجوکیشنل سسٹمز کو ایکسپٹ کیا، اور ایسے ایکسپٹ کیا کہ جیسے یہ دونوں کبھی مل ہی نہیں سکتے۔ ہم نے یہ مانا کہ ایک تو ہے دینی تعلیم کا نظام، ریلیجیس ایجوکیشن کا سسٹم، اور ایک تو ہم نے نام رکھا دنیاوی تعلیم۔ حالانکہ یہ بیسک غلطی ہو گئی، دین اور دنیا کے درمیان فرق کو مٹانا یہ ایک اہم مقصد تھا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دین اور دنیا کے درمیان فرق کو مٹانا، میں پھر دہراتا ہوں، یہ ایک اہم مقصد تھا، صرف ایک اتفاقی نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آبجیکٹو تھا، ایک ایم تھا اس مشن کا جس کے لیے بھیجے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے علم کی، نالج کی اگر کوئی تقسیم کی تو انہوں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ یہ علم دین ہے اور یہ علم دنیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ سے جب دعا مانگی تو یہ کہا کہ اے اللہ، میں آپ سے ہر وہ نالج مانگتا ہوں جو مفید ہو، میں آپ سے اللہم انی اسألک علما نافعا، علم وہ مانگتا ہوں جو نافع ہو، اور میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس علم سے بچائیے گا جو مفید نہ ہو۔ تو علم کی تقسیم ریلیجیس اور سیکولر کے حساب سے کی ہو محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا میں کہیں نہیں دیکھتا، لیکن علم کی تقسیم آپ نے جو کی وہ اس اعتبار سے کی کہ یہ علم مفید ہے اور یہ علم مفید نہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے انکریج کیا، اور اسی وجہ سے دنیا میں پہلی مرتبہ وہ علمی راز فاش ہوئے۔ اس سے پہلے تک کیونکہ اتنا بڑا ریولوشن دنیا میں توحید کی بنیاد پر نہیں آ سکا تھا، بلکہ ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں چھوٹے چھوٹے لوگ جن کا بہت اسمال نمبر ہوا کرتا تھا، وہ اپنے وقت کے پیغمبروں سے فائدہ اٹھا کر اور ان کی کوششوں کو اپریشیٹ کر کے توحید کا پیغام لیا کرتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خداوندی اسکیم کے مطابق ایک انقلاب برپا ہوا اور ایک چینج آیا، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ پڑا کہ جو چیزیں دنیا میں آبجیکٹس آف ورشپ بنی ہوئی تھیں وہ آبجیکٹس آف ریسرچ بن گئی۔ دنیا میں وہ تمام چیزیں سب ورشپ ان کی ہو رہی تھی، اور جس چیز کی ورشپ ہو اس پر ریسرچ کوئی کیا کرے گا؟ کیا ہمت کرے گا اس پر ریسرچ کرنے کا؟ کیا ہمت کرے گا اس کو کیپچر کرنے کا یا اس کو یوٹیلائز کرنے کا؟ کیا ہمت کرے گا اس کو آبزرو کرنے کا؟ چاہے وہ چاند ہو یا سورج، آسمان ہو یا زمین، پیڑ ہو یا پودے، زمین ہو یا آسمان، ہوائیں ہوں یا کچھ، یہ سب چیزوں کی تو انسان دنیا میں ڈر کر، سہم کر، سپرسٹیشنز میں مبتلا ہو کر ان کی ورشپ کر رہا ہے۔ یہ تو احسان ہے انسانی برادری پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے انسان کو یہ بتایا، اور اس بتانے میں بہت تکلیفیں برداشت کی، لیکن صلاۃ و سلام ہو ان پر اور ان کی قوت برداشت پر کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی مگر اپنی مشن کو ایک منٹ کے لیے روکا نہیں۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ ان کا وہ پیغام پھیلا، ہر کچے اور بچے گھر میں پہنچا، اور انسانوں نے محسوس کیا کہ ہم اب تک غلطی میں تھے، یہ سب چیزیں ورشپ کے لائق نہیں ہیں،
بلکہ یہ چیزیں تو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ چیزیں تو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، ان پر ریسرچ کرنا چاہیے، ان کو مسخر کرنا چاہیے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور ان کے اندر چھپے ہوئے خزانوں پر غور کرنا چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں دنیا میں وہ زبردست انقلاب آیا جس انقلاب نے دنیا کو کہاں تک پہنچایا، لیکن یہ ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ جب تک امت چلتی رہی، جب تک یہ بہت ہی کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مسلمان دنیا میں آگے بڑھتے رہے اور مسلمان دنیا کی لگژریز سے بہت زیادہ دلچسپی رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو ایک مشنری گروپ سمجھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اس دنیا میں صرف ان عام کاموں کے لیے نہیں آئے ہیں جو دنیا کے عام کام کرتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں، اور صرف ان ایمز اور آبجیکٹس کے لیے نہیں آئے ہیں جس کو دنیا میں عام انسان جانے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد کچھ بہت ہی بلند ہے۔ تقریباً ہماری زندگی کا مقصد تو وہ ہے جو پہلے میسنجرز اور پروفٹس کا ہوا کرتا تھا، جو رشتہ دنیا کی قوموں کا نبیوں سے ہوا کرتا تھا، وہ رشتہ ہمارا دنیا کی قوموں سے ہے۔ جب تک مسلمان اس کو ریئلائز کرتے رہے تو اپنے ٹائم کو بھی ٹھیک سے مینیج کیا انہوں نے، اپنے ہیومن ریسورسز کو بھی ٹھیک سے مینیج کیا انہوں نے، اپنے فائنینشیل ریسورسز کو بھی ٹھیک سے مینیج کیا انہوں نے، لگژریز میں نہیں پڑے اور ایک مشنری گروپ کی حیثیت سے وہ دنیا میں آگے بڑھتے رہے، علم میں بھی آگے بڑھے، اکنامی میں بھی آگے بڑھے، اور وہ جب اکنامی میں آگے بڑھے تو ایکسپلائٹیشن نہیں ہوا بلکہ دنیا سے پاورٹی مٹی۔ یہ سب تاریخ کے وہ فیکٹس ہیں جو آپ یقیناً پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں اچھی طرح کہ دنیا کے کتنے بڑے علاقے سے غریبی مٹ گئی، دنیا کے کتنے بڑے علاقے میں گویا چیریٹی لینے والے لوگ ختم ہو گئے، اور ایسے وقت آ گئے اسلامک اسٹیٹ کے پاس کہ ان کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ علاقے ڈھونڈنے پڑتے تھے جہاں وہ چیریٹی بھیج سکیں، جہاں کے وہ چیریٹی خرچ کر سکیں، اور ایسے بھی وقت آئے کہ جب انسان مسلمانوں کے اخلاق، ان کی سوچ اور ان کا جو ایک بہت ہی مڈل لائف اسٹائل تھا جس میں اسپرچول ویلیوز کا بھی خیال تھا، جس میں مورل ایتھیکل ویلیوز کا بھی خیال تھا، جس میں فزیکل جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو بھی سیٹسفائی کیا جا رہا تھا، ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کے اپروچ کے ساتھ لوگ جی رہے تھے، تو دنیا میں لوگوں نے آگے بڑھ کر ایکسیپٹ کیا اس لائف اسٹائل کو، اور جو اپریس کلاس تھے دنیا میں، جو سیکشنز آف دا سوسائٹی، بلکہ دنیا کی انسانی برادری کی زیادہ میجورٹی اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں سخت گویا شکار تھی، بہت ایکسپلائٹیشن کا شکار تھی، تو ان وکٹمس نے خاص طور پر آگے بڑھ کر ایک طرح سے سیویئر سمجھا اس سسٹم کو اور آگے بڑھ کر قبول کیا۔ یہی پرشین امپائر میں ہوا، یہی رومن امپائر میں ہوا، یہی اباسینا میں ہوا، یہی انڈونیشیا میں ہوا، یہی ایسٹرن یورپ تک یہ بات پہنچ گئی۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے، لیکن ایک وقت آیا اور یہ قوموں کی تاریخ میں آیا کرتا ہے۔ میں اگلی بات جو کہنے جا رہا ہوں اس سے بھی کوئی کسی طرح کی ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے اور کوئی نیگیٹو میسج نہیں جانا چاہیے، لیکن کہ قوموں کی تاریخ میں ایک وقت آتا ہے جب قومیں تھوڑا سا تھکتی ہیں، کچھ لیکس ہو جاتی ہیں، کچھ لاپرواہ ہو جاتی ہیں، کچھ اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھتی ہیں، کچھ وہ سمجھ نہیں پاتی اس بات کو کہ ہم دنیا میں ایک ڈفرینٹ پرپس کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ڈکلائن شروع ہوا، امہ کا، مسلمانوں کا ڈکلائن شروع ہوا۔ اس ڈکلائن پر بہت ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس پر خفا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک طرح سے نیچرل فینومینا ہے، یہ ایک سٹیج ہے، ایک فیز ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، خود ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے دین و دنیا میں فرق کیا ہے، ہم نے بالکل جس طرح چرچ نے کیا تھا کہ دین الگ اور دنیا الگ، ہم نے اس نظام کو نوئنگلی یا انوئنگلی ایکسیپٹ کر لیا۔ ہمیں بھی ریسورسز بہت ملے، لیکن ہم نے ان ریسورسز کو ٹھیک سے مینیج نہیں کیا، بلکہ ریسورسز کی بات آئی ہے تو شاید یہ بات میری مبالغے میں محمول نہیں کی جائے گی۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ جتنے ریسورسز مسلم ورلڈ کے پاس ہیں اتنے ریسورسز دنیا میں کسی کے پاس نہیں،
لیکن ریسورسز کا قومیں جو خوشحال ہوتی ہیں یا قومیں کمزور ہوتی ہیں، قومیں جو طاقتور ہوتی ہیں یا قومیں پستی کی طرف جاتی ہیں، وہ ریسورسز کی زیادتی اور کمی کی وجہ سے نہیں جاتی، بلکہ ریسورسز کی مینجمنٹ کے سلیقے کی وجہ سے جاتی ہیں۔ جو قومیں اپنے ریسورسز کو ٹھیک سے آرگنائز کرتی ہیں، چاہے وہ ریسورسز کم ہوں، وہ آگے بڑھتی ہے، اور جو قومیں اپنے ریسورسز کو مینج کرنا نہیں جانتی، چاہے ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوں، وہ یقیناً ڈکلائن کی طرف جاتی ہیں۔ یہی وہ اصول ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ری بلڈ کیا تھا انسانی سوسائٹی کو۔ کتنا بہترین مینجمنٹ تھا آپ کا ہیومن ریسورسز کا، کتنا بہترین مینجمنٹ تھا فائنینشیل ریسورسز کا، کہ اگر آپ اس وقت یہ مان کے چلتے ہیں کہ جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت 1 لاکھ سے اوپر مسلمان مرد اور عورتیں موجود تھے۔ تو کوئی بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ایک چیلنجنگ انداز سے کہہ سکتا ہے کہ کسی ایک سنگل مسلم مرد یا عورت کو یہ تمنا یا حسرت نہیں رہ گئی کہ میری کیپیبلٹی اور میرے پوٹینشیل کو انصاف کے پھیلانے کے مقدس مشن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکا۔ ایک عجیب والنٹری سسٹم انٹروڈیوس کرایا محمد رسول اللہ۔ ہر ایک نے اپنی پوٹینشیلز کو، اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی ایبلٹیز کو، اپنے ایریا یا اپنی ایکسپرٹائز کو یہ والنٹیئر کیا۔ جو جو کر سکتا تھا اس نے وہی چیز صلاحیت پیش کی کہ یہ ایسا اس دور میں رواج نہیں تھا کہ لوگ اپنے ہیومن ریسورسز کو استعمال کریں، اپنی ایبلٹیز کو، اپنی کوالیفیکیشنز کو استعمال کریں صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، بلکہ ان لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو ایک طرح سے ایک والنٹیئر کر دیا اور یہ کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اب اللہ کے رسول ہماری یہ صلاحیت آپ استعمال کیجئے اس مشن کے لیے جس کے لیے آپ آئیں۔ چنانچہ ایک عجیب ایک سویلائزیشن بنا مدینے میں۔ کتنا کلین رہتا تھا مدینہ، کتنا نیٹ اینڈ کلین رہتا تھا، کتنا صاف رہتا تھا، کتنے ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے اصولوں پر عمل ہوتا تھا مدینے میں۔ اس کا ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ مدینہ منورہ کے تاریخ کے لکھنے والوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ابائسنا کے بادشاہ نے ایک گفٹ کے طور پر بھیجا 2 ڈاکٹرز کو، 2 طبیبوں کو مدینہ منورہ۔ آپ جانتے ہیں کہ گریک علاقے میں میڈیسن بہت ترقی کر چکی تھی، تو 2 گریک طبیبوں کو بھیجا گیا اور وہ مدینے میں 2 سال رہے۔ 2 سال کے بعد اچانک ایک دن خبر ملی کہ وہ پیک کر کے جا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر کا زمانہ تھا غالباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، تو انہوں نے ان کو بلوایا اور یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں اپنے علاقے میں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں پوچھوں کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی شکایت ہے، کیا بات ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بھول جائیں گے اپنی میڈیسن، یہاں کوئی بیماری نہیں پڑتا، تو ہماری تو سرجری خالی ہے، بالکل کوئی آتا ہی نہیں۔ تو صدیق اکبر نے ایک سوال کیا کہ آپ نے یہ بھی بات کیا کہ یہاں لوگ کوئی بیمار کیوں نہیں پڑتے لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 اصول ہیں صحت کے، ہم لوگوں کو جو پڑھائے گئے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں لیکن خود بھی عمل نہیں کرتے تھے ہم۔ یہاں دیکھا، یہاں جب تک بہت زیادہ لوگ بھوکے نہیں ہو جاتے تب تک کچھ کھاتے نہیں، اور کھاتے بھی ہیں تو تھوڑا کھاتے ہیں، پورا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے صحیح جگہ یہ بات کہی ہے کہ نہیں، ہاں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے اس میں، ہاں، اور میں اس پر اپولوجائز کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنا ویٹ کتنا بڑھا کے لے جا رہا ہوں اور کتنا سخت ڈائٹ کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے ایک میسج ملا کہ وہ صدیق اکبر کو یہ جواب سنا اور کہا کہ یہ سب گویا صدقہ ہے اور اس تعلیم و تربیت کی جو محمد رسول اللہ نے دی۔ میں نے کلیننس کی بات کی تھی کہ کتنا کلین رہتا تھا مدینہ۔ جب ایران کے اور روم کے کیپٹلز کے لوگوں نے آنا یہاں پر شروع کیا تو لوگ اس پر حیران رہتے تھے کہ اتنی صفائی کیوں ہوتی ہے، جبکہ وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پر کوئی سینیٹری کا کوئی کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں،
کوئی پیٹ قسم کا اسٹاف نہیں ہے جو صفائی کرتا ہو. کیوں صفائی رہتی تھی؟ اس لیے کہ ہر مسلمان محمد رسول اللہ کے ایک جملے پر عمل کرتا تھا، نظفوا افنیۃ بیوتکم. اپنے گھروں کو بھی صاف رکھو، وہ تو تھا ہی، لیکن گھر کے سامنے کے ایریے کو بھی صاف کرنا تمہاری ذمہ داری. تو ہر شخص خود والنٹریلی اپنے گھر کو بھی صاف رکھتا تھا، اپنے گھر کے سامنے کے ایریے کو بھی صاف رکھتا تھا، تو خود بخود مدینہ صاف ہو جاتا تھا. تو کتنا آپ نے سیو کر لیا فائنینشیل ریسورسز کو اور ہیومن ریسورسز کو، کہ اگر ہائر کر کے آپ ایک اسٹاف رکھتے تو کتنا نقصان ہوتا، غریبوں کا حق مارا جاتا. کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی پیڈ آرمی نہیں تھی، کوئی پیڈ پولیس کا اسٹاف نہیں تھا، کوئی میونسپل کارپوریشن نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا، لیکن ان سب کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب ہوتے تھے. جوڈیشری بھی تھی، کاؤنسل بھی تھے، سب کچھ تھا. اور اس پر ایک کتاب ہے محدث خزائی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں مشورہ دوں گا اکیڈمک ذوق رکھنے والوں کو، علماء کو، کہ وہ کتاب پڑھیں. اس کا نام ہے نظام الحکومت النبویہ. عربی میں نہیں جانتا کہ اس کا ترجمہ انگلش میں ہوا ہے، میں نے تو اس کو عربی میں پڑھا ہے، 2 والیومز میں ہے. محدث خزائی کی کتاب ہے نظام الحکومت النبویہ. اسی کی دوسرا نام بھی ہے التراتیب الاداریہ، ایڈمنسٹریٹو سسٹم، اس کا نام ہی انہوں نے رکھا. اور اس میں اتنی باریک ڈیٹیلز ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا سوفسٹیکیٹڈ آرگنائز سسٹم تھا جو قائم کیا تھا محمد رسول اللہ. مجھے یہاں پر یہ کہنے کی بھی اجازت دیجیے کہ ہمارا کانسیپٹ اسلام کے بارے میں جو بن گیا ہے، اسلام ویسا نہیں ہے. ہم صرف چند ریچولز کو اسلام سمجھتے ہیں، ہم صرف چند ظاہری حلیے کو اسلام سمجھتے ہیں. ہم کچھ کسی قوم کو کچھ چڑھا دینے کے لیے کچھ نعرے لگانے کو کبھی اسلام سمجھتے ہیں، کبھی غصے کا اظہار کر دینے کو اسلام سمجھتے ہیں. ہماری اپروچ اسلام کے بارے میں بالکل وہ ہے جو بچپن میں ہم لوگوں نے فارسی کی کتاب میں ایک لطیفہ پڑھا تھا، اور انگریزی میں بھی وہ واقعہ ہم لوگوں کو پڑھایا گیا، اور آپ سب کو بھی پڑھایا گیا ہوگا کہ کچھ 12 بلائنڈس کے ہاتھ میں ایک ہاتھی آ گیا تھا، اور ہاتھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ ایلیفنٹ ہوتا کیسا ہے. تو جس کے ہاتھ میں اس ایلیفنٹ کا جو بھی پارٹ آ گیا، اس نے کہا کہ آئی گاٹ اٹ، میں بالکل سمجھ گیا کہ ایلیفنٹ ایسا ہوتا ہے. کسی نے اس کی ٹیل پکڑی تو اس نے کہا کہ اس طرح ہوتا ہے. کسی نے اس کے لیگ پر کو پکڑا تو اس نے کہا میں بالکل سمجھ گیا، ایک بہت بڑے درخت کا جو تنا ہوتا ہے بس اسی طرح کا ہاتھی ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں اس کا کان آ گیا تو اس نے کہا کہ ایک بڑا سا جو پنکھا ہوتا ہے اس کی طرح کا ہاتھی ہوتا ہے، میں سمجھ گیا. کسی نے اس کی وہ جو سونڈ پکڑی تو اس طرح. تو ہم میں سے ہر گروپ اور ہر حلقے کے ہاتھ میں اسلام کا کوئی ایک پارٹ آ گیا ہے، اور ہم سب ان اندھوں کی طرح بس یہی اصرار کر رہے ہیں کہ اسلام یہی ہے. اور اسی لیے ہمارے درمیان آج آپس میں وہ کوآرڈینیشن نہیں ہو پا رہا ہے. ہم میں سے الگ الگ حلقے ہیں، الگ الگ موومنٹس ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ تحریکیں ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں اسلام کا کوئی ایک حصہ ہے. اگر کوئی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پورا اسلام ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اس نے ابھی پورے اسلام کو دیکھا نہیں، بلکہ جتنے اسلام کو اس کے ہاتھ میں ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اب اپریشیٹ کرنا پڑے گا بالکل. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب یہ الگ الگ پارٹس جو الگ الگ فیکٹریز میں بن رہے ہیں یہ اسمبل ہوں اور یہ ایکسچینج کریں اپنی نالج کو، اور ہر حلقہ اس چکر سے نکلے جو قرآن میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہر گروہ ہے، ہر مذہبی گروہ، وہ اس پر خوش اور مطمئن ہے جو اس کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قرآن یہ مانتا ہے کہ ان سب مذہبی گروہوں کے پاس الگ الگ کچھ نہ کچھ ہے. یہ تو قرآن مان رہا ہے کہ کچھ ان کے پاس ہے، لیکن وہ کچھ ہے، کل نہیں ہے. غلطی ان سب سے کیا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اپنے کچھ کو کل سمجھ رہے ہیں. یہ غلطی ہو رہی. یہی صورتحال جو پہلے مختلف مذہبی قوموں کی ہوا کرتی تھی، آج وہ خود مسلمانوں کے مختلف حلقوں سے ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایک طاقت بن کر ابھرنا چاہیے اس میں ابھی کمی ہے. میں قطعاً مایوس نہیں ہوں. خدا کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آپٹیمسٹک بنایا ہے مزاج دے کر،
اور میں دیکھ رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی اگری کریں گے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں حالات ہیں، بے شک ان سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، فزیکل تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، مینٹلی بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے ایک حساس آدمی، لیکن اس کا ایک پازیٹو پہلو یہ بھی ہے کہ یقیناً اویکننگ بڑھ رہی ہے، یقیناً اویئرنیس بڑھ رہی ہے، یقیناً ذمہ داری کا احساس بڑھ رہا ہے۔ پہلے ایک بہت اسمال سیکشن آف سوسائٹی تھا جو ان مسائل کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا تھا، لیکن اب گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں اب احساس عام ہو رہا ہے۔ اب بہت سے وہ لوگ جو پہلے اتنے سیریس مسائل پر سوچا نہیں کرتے تھے وہ بھی سوچ رہے ہیں، اور صرف مسلمانوں تک کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بہت سی قومیں جو اب تک بعض قوموں کے میک اپ سے دھوکے میں تھیں، جو انہوں نے اپنے چہرے پر بڑا خوبصورت میک اپ لگا رکھا تھا اور کئی سو سال سے اپنے آپ کو ایک بہت ہی سویلائزڈ اور ایسے الفاظ بولنے والی قوم کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت لفظ تو شاید نبیوں اور خلفائے راشدین نے بھی کبھی نہیں بولے ہوں گے اپنی پوری زندگی میں، جو کچھ قوموں کے نمائندے صبح سے رات تک ایک مرتبہ 24 گھنٹے ہی میں بول لیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل جسٹس، یونائٹڈ نیشنز اور ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، لبرٹی اور اس طرح کے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ دیکھ کر پیار آ جائے، سن کر پیار آ جائے، اور اتنے کنسرن ظاہر کرتے ہیں دنیا کے غریبوں کے بارے میں کہ کبھی کبھی لکھنے کا دل چاہتا ہے کہ ہماری وجہ سے آپ اتنا پریشان نہ ہو، آپ اچھے لوگ ہیں، اتنا ہماری وجہ سے آپ کیوں اپنے مطلب ویکینڈز کو خراب کر رہے ہیں، انجوائے کیجئے، ہمیں رہنے دیجئے اپنے حال میں۔ اتنے کنسرن نظر آتے ہیں، مگر ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ یہ بات پہلے کچھ لوگ سمجھتے تھے، اور وہ کچھ لوگ جو سمجھتے تھے ان کو دنیا بہت ہی بیکورڈ سمجھتی تھی، ان پر بہت طنز کرتی تھی، ان کو بہت نیرو مائنڈڈ سمجھتی تھی، ان پر پتہ نہیں کیا کیا بھپتیاں کسی جاتی تھی کہ آپ لوگ ماڈرن حقائق کو نہیں سمجھتے، آپ لوگ ترقی پسند نہیں ہیں، آپ لوگ پروگریسو نہیں ہیں، آپ لوگ تو بہت ہی کم نظر قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج ان حساس لوگوں کی روح یقیناً یہ کہہ رہی ہوگی جن لوگوں نے 19ویں صدی میں ایک بیڑا اٹھایا تھا دنیا کو آزاد کرانے کا، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے۔ وہ اس وقت جو قربانیاں دے رہے تھے اکیلے دے رہے تھے، لیکن آج ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں کہ دنیا کے انسان اور انہی قوموں کے اچھے افراد، ان کی میجورٹی آپ کے ساتھ ہے، اور محسوس کر رہے ہیں وہ لوگ کہ واقعی بڑا دنیا کے انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں ہمارے کچھ لوگ۔ یہ ایک بہت پازیٹو سائن ہے۔ خود آپ کے ملکوں میں پچھلے مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے، پچھلے سالوں میں جس طرح لوگوں نے انصاف کے لیے ساتھ دیا ہے اور آگے بڑھ کر اپنی بات صاف کھل کر کہی ہے، یہ بہت پازیٹو سائن ہے۔ اور یہ صرف یہاں نہیں ہوا ہے، ہر جگہ ہوا ہے۔ وہاں بھی ہوا ہے جہاں یہ آواز ذرا دیر سے پہنچتی، لیکن وہاں بھی ہوا ہے۔ میں نے ابھی ذکر چھیڑا تھا کہ یہ آزادی کی اسٹرگل، آزادی کی جدوجہد شروع ہوئے 100 سال ہو چکے یا اس سے بھی کچھ زیادہ، لیکن پھر آخر ابھی تک دنیا آزاد کیوں نہیں ہو پا رہی؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی ایک وجہ بیان کرتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ تنہا یہی ریزن ہے، لیکن یہ ایک بڑا اہم ریزن ہے، اور وہ یہ کہ ایک زبردست سیکریفائس دے کر اور جان و مال کی بازی لگا کر، جام شہادت نوش کر کے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے بہت سے ملکوں کو آزاد کرا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ الجیریا جو آزاد ہوا 10 لاکھ جانیں گئیں، اور وہ دن کیسا دن تھا، وہ شام کیسی شام تھی جب فرینچ کمانڈر نے 60 فٹ لمبا ایک مینارہ شہیدوں کے سروں کا بنایا۔
10 लाख लोग शहीद हुए थे। सीरिया जो आजाद हुआ एक जबरदस्त कुर्बानियों के जरिए आजाद हुआ। सूडान जो आजाद हुआ मेहदी सूडानी की तहरीक के नतीजे में आजाद हुआ। और ये सब लोग कमिटेड लोग थे, मैं कह सकता हूं अल्लाह वाले लोग थे, बहुत ही आइडियल मुसलमान थे, प्यारे लोग थे। मिस्र में क्या हुआ, यमन इमाम अहमद की तहरीक से उसको आजादी मिली। मोरक्को का भी यह हाल है, आप पूरे। लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या, आजाद कराने के लिए जो एक अप्रोच की जरूरत थी, जिस सेक्रीफाइस की जरूरत थी, वो तो इन अल्लाह वालों के पास थी, वो उन्होंने पेश कर दी और मुल्क आजाद भी हो गए। लेकिन उसके बाद जब मसला आया स्टेट को रन करने का, जब मसला आया स्टेट को मैनेज करने का, तो उसके बाद इन अल्लाह वालों के पास वो एक्सपर्टाइज नहीं थी जिससे वो मुल्क की मशीनरी को रन कर सके। और वो एक्सपर्टीज लाने के लिए फिर एक मरतबा ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, बर्लिन से, लंदन से, वाशिंगटन डीसी से मदद लेनी पड़ी। और वहीं से एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने आने के बाद एक मरतबा फिर इन मुल्कों का क़िबला बदल दिया। कितनी कुर्बानी ज़ाय हुई, कितनी एनर्जी बर्बाद हुई। मैं वहीं पर बात को खत्म करता हूं जहां से मैंने बात को शुरू किया था। हमें एक लेसन ड्रॉ करना चाहिए इससे। इसका मेन रीजन क्या था, इसका मेन रीजन ये था कि हम ऐसे एक्सपर्ट तैयार नहीं कर सके जो यूनिवर्सल आलमी अमन व अमान के पैगंबराना उसूलों और खुदाबंदी उसूलों की रोशनी में मुल्क की मशीनरी को चला सके। हमारे पास या वो लोग थे जो दीनी तालीम पाए हुए थे, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे कंटेम्पररी एज में उस निज़ाम को, उस इटर्नल निज़ाम को जो खुदा की तरफ से आया जिसका नाम इस्लाम है। मैं कसदन थोड़े बदले हुए लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, इरादे के साथ बदले हुए लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ताकि सही मैसेज कन्वे हो। मैं सीधा सीधा ये नहीं कहता कि वो इस्लाम को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं ये लफ्ज नहीं बोल रहा हूं कि कहीं मैसेज कन्वे ना हो जाए, क्योंकि आज इस्लाम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर की हैसियत से जाना जाता है और नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम, हमारी भी अक्सरियत उसको ये समझती है कि ये हमारे कल्चर का नाम है। हम जब नाम लेते हैं कुरान का तो हम कहते हैं हमारी किताब में ये लिखा है। हम जब नाम लेते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो हम कहते हैं कि हमारे रसूल ने ये कहा। हम जब इस्लाम का हवाला देते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे दीन में ये है। खुदा जाने कब से हमने इन सब चीजों को नेशनलाइज कर लिया है। कब से हमने कहा है कि अल्लाह हमारा है और रसूल हमारा है, कुरान हमारा है और इस्लाम हमारा है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। और अब मुझे कहने दीजिए कि इंसानी बिरादरी बहुत बड़ी गलतफहमी में कहीं हमारी वजह से न हो। एक मरतबा भी खुदा ने अल्लाह अपने बारे में रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा है, वो रब्बुल आलमीन है, वो मलिकिन नास है, वो इलाहिन नास है, वो रब्बुल नास है। एक मरतबा भी रसूलुल्लाह को मुसलमानों की तरफ भेजे गए पैगंबर नहीं कहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और इसमें भी आप गौर कीजिए, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुमको सारी दुनिया के तमाम कौमों और आलमों के लिए एक मर्सी बनाकर भेजा है। यानी ये भी नहीं कहा कि गाइड बनाकर भेजा है। वमा अर्सलनाका इल्ला हुदन लिल आलमीन नहीं कहा, बल्कि रहमतन लिल आलमीन का। जरा अल्फाज का सिलेक्शन देखिए। हम अल्फाज वो बोलते हैं जिससे करीब वाला भी थोड़ा दूर हो जाए, और कुरान अल्फाज वो बोला करता था जिससे फासले घट जाए और दूर बैठा भी करीब आ जाए। हमें अपने अल्फाज के सिलेक्शन पर भी गौर करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, हम कौन से अल्फाज बोल रहे हैं। जिन लोगों के पास जुल्म के निजाम है वो तो बोल रहे हैं इंसाफ के अल्फाज, और जिनके पास ए से जेड तक इंसाफ है वो बोल रहे हैं ऐसे अल्फाज जो मैसेज को सही कन्वे नहीं कर रहे, बल्कि हमारे लफ्जों से मैसेज तो ये कन्वे हो रहा है कि हम तो गुस्से में हैं कि हमारे पावर तुम कमबख्तों ने कैसे छीना। हमें तख्त चाहिए, हमें ताज चाहिए, हमें फिर से दुनिया का इख्तिदार चाहिए। ये वो मकासद नहीं है जिसके लिए नबी भेजे जाया करते थे। कतन ये मकासद नहीं जिसके लिए नबी भेजे जाया करते थे।
ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں امن و امان چاہیے، اپنے لیے نہیں چاہیے صرف، بلکہ پوری انسانی برادری کے لیے چاہیے، ہر غریب قوم کے لیے چاہیے، گاؤں گاؤں میں رہنے والے پور لوگوں کے لیے چاہیے۔ یہ ہے اسلام۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غلاموں سے غلامی سے نکال لیں، بلکہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم دنیا کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں۔ ہم صرف اپنے کو غلامی سے نکالنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ خدا کرے کہ میرے ایک ایک لفظ سے آپ کو اشارے مل رہے ہوں کہ خود ہماری اسٹرگل کا ڈائریکشن بھی کچھ اور مزید ٹھیک ہونا چاہیے، کچھ اور زیادہ ہم کو بہتر سلیکشن کرنا چاہیے ورڈز کا، کیونکہ ہم جس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہم کو زیادہ پہنچ رہا ہے یا نقصان، یہ بھی ہم کو وے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہم کو اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے ہمارے درمیان آپس میں کہ ہم جس قسم کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کیا یہ الفاظ وہی تھے جو قرآن نے بولے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ دیکھیے لفظ خیر، بھلائی کی طرف بلائے، اور پھر اس کے بعد الفاظ پر غور کیجیے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ گروپ ایسا ہونا چاہیے جو انسانوں کو ان چیزوں کی طرف بلائے جن سے ان کی انسٹنکٹ آلریڈی پہلے سے جن کو پسند کرتی ہے، جس کو ان کی نیچرل جو انسٹنکٹ ہے، جو ان کا اپنا فطرت ہے، وہ پہلے سے ان کو پسند کرتی ہے۔ ہم انہی چیزوں کی طرف ان کو بلانا چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت جن چیزوں کو پسند کرتی ہے انہی چیزوں کی طرف بلاتا ہے اسلام، اور انسانی فطرت جن چیزوں کو ناپسند کرتی ہے انہی سے روکا ہے اسلام نے۔ لیکن آج ہم جس طرح اسلام کو پیش کرتے ہیں اس سے دنیا کی قوموں تو قومیں، ہماری ہی قوم کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست کا نام ہے، اور اسی لیے عام طور پر ہمارا یوتھ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو بہت مشکل ہے اسلام کو فالو کرنا، 50-60 سال کے ہو جائیں تب تک ذرا اچھی طرح انجوائے کر لیں، جب اس کے بعد جب نہ منہ میں دانت رہیں گے نہ پیٹ میں ہاتھ، ہم اردو کے محاورے کے حساب سے، تب انشاءاللہ اللہ اللہ کریں گے، حج کرنے جائیں گے اور وہاں سے داڑھی رکھ کر آئیں گے اور پکے دیندار ہو جائیں گے، اس لیے کہ گھر والے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو اس وقت بہتر جگہ اسلامک سینٹر ہوگی، کوئی کمیونٹی سینٹر ہوگی۔ یہ جو اپروچ ہے اسلام کی، اس کی ایک کنسٹرکٹیو اپروچ نہیں ہے۔ اس نے ہماری بہت سی صلاحیتوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیا۔ اسلام کیا ہے؟ ایک لڑکی حضرت عائشہ کی بہن اسماء بنت ابی بکر میٹنگ کر رہی تھی، کچھ بن رہی تھی، دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پوچھا اسماء یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کچھ بن رہی ہوں۔ تو آپ نے یہ جملہ کہا کہ عورتوں کے ہاتھ میں یہ نیٹنگ ٹولس جو ہیں یہ اسی طرح اللہ کو پسند ہیں جیسے مجاہد کے ہاتھ میں تلوار۔ کتنا انکریج کیا آپ نے ایک معمولی سے کام کو، ایک معمولی سے کام کو۔ یہ ہے اسلام۔ ایک دیہاتی، ایک غریب، ایک لیبرر صحابی جو کھیت میں مزدوری کر کے آ رہے تھے، وہ گزر رہے تھے، اللہ کے رسول کو انہوں نے سلام کیا، حضور نے خود ہاتھ بڑھا دیا مسافے کے لیے، لیکن ان صحابی نے الٹا اپنا ہاتھ وڈرا کر لیا۔ تو آپ نے بہت تعجب سے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہے، میں ابھی مزدوری کر کے آ رہا ہوں، کھیت میں کام کر کے آ رہا ہوں، یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لگے۔ تو آپ نے جملہ کہا ناول نہیں یدک، ذرا اپنا ہاتھ چلاؤ، اور پھر وہ ہاتھ لیا آپ نے، اور ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس ہاتھ کو آپ نے اپنے مبارک ہونٹوں سے کس کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ نے زندگی میں کسی صحابی کے ہاتھ کو خود چوما ہو سوائے اس غریب لیبرر کے، اس محنت کش کے۔ اور پھر یہ جملہ کہا کہ تمہارے میں بھول رہا ہوں جو جملہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد کہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کہوں اللہ کی طرف منسوخ کر کے رسول کی طرف جو انہوں نے نہ کہی ہو، لیکن غالباً کچھ اس طرح کی بات تھی کہ جس میں یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ ہاتھ پسند ہے، تمہارے یہ ہاتھ، یہ گندے ہاتھ جو حلال کمائی کے لیے گندے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس طرح آپ نے گیا ایک ایک صلاحیت کو انکریج کیا تھا، اور اس طرح ایک گروپ بنایا تھا، اور اس میں آپس میں الگ الگ مزاج کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، وہ سب ایک مزاج کے لوگ نہیں تھے اور کبھی ہو بھی نہیں سکتے۔ سب کی شکل صورت الگ، سب کی آواز الگ، سب کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ الگ۔ صدیق اکبر اور عمر فاروق یہ دونوں ہر وقت کے ساتھی، کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں ایک مزاج کے تھے،
ایک نرم تھے ایک گرم تھے. حضرت حسان ابن ثابت شاعر تھے اور حضرت خالد بن ولید فوجی جنرل تھے. ایک میدان کے بعد دوسرے میدان میں جائے بغیر خالد کو چین نہیں آتا تھا. اور حضرت حسان ایک پوئٹ تھے. زندگی میں ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر اس قلعے کی حفاظت میں لگا دیے گئے جہاں عورتیں تھیں, اور کوئی شخص آ رہا تھا چھپ کر کسی برے ارادے سے. ایک عورت نے دیکھ لیا حضرت صفیہ نے اور کہا حسان اس کو روکو. تو حضرت حسان نے تو وہاں بھی ایک پوئٹک جواب دیا, ایک شاعرانہ جواب دیا اور کہا کہ اگر میں اس کام کا ہوتا لڑنے پھرنے کا تو میں یہاں ہوتا عورتوں کے پاس, میں فرنٹ پر ہوتا. لیکن سلام ہو اس عورت پر, اس نے ہم مردوں کو عقل سکھا دی. تو وہ فوراً قلعے کی دیوار پر چڑھی, انتظار کیا کہ وہ ذرا سامنے آ جائے, قریب آ جائے. جب قریب پہنچا اور وہ اسکرالنگ کرتا ہوا آ رہا تھا تو انہوں نے ایک اسٹون مارا, اس کے صحیح نشانے پر لگا. وہ شخص, اس کا کام وہیں تمام ہوا. ان عورت نے یہ نہیں کہا کہ حسان کتنے بزدل آدمی ہو تم, کوئی تنقید نہیں کی, کوئی کرٹیسائز نہیں کیا, بلکہ جو کام وہ نہیں کر سکے وہ خود کیا. کمپلیمنٹ کرنے والی گروپ تھا وہ ایک دوسرے کو, کہ اگر کوئی کام میرا بھائی نہیں کر سکتا تو میں اسے کرٹیسائز نہیں کروں گا, میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر میں کر دوں گا. کبھی حضرت حسان نے خالد سے نہیں کہا کہ خالد کبھی تو ہماری ادبی محفل میں آ کر بیٹھا کرو, تھوڑا کوئی لٹریری ذوق بناؤ, کہ کیا لڑنا بھرنا ہر وقت تم نے کر رکھا. اور کبھی خالد نے حضرت حسان سے ہی نہیں کہا کہ حسان یہ بس ہر وقت غزلی گاتے رہو گے, ہر وقت شاعری کرتے رہو گے, کہ ذرا کچھ میدان میں بھی تو آؤ. بلکہ ہر شخص کی جو صلاحیت تھی اس کو اسی میدان میں استعمال کیا. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمارے فاصلے گھٹیں گے اور ہمیں ہر جگہ ایسے لیڈرز ملیں گے, ایسے ورکرز ملیں گے. اگر میں لیڈر نہ بھی بولوں تو ایسے ورکرز بولیں گے, ایسے فرینڈس ملیں گے جو جن کا یہ ذہن ہوگا اور وہ ہر صلاحیت کی قدر کریں گے, اور جس صلاحیت کا جو میدان ہوگا اس کو وہاں استعمال کریں گے. میں نے آخر میں 2 باتوں پر زور دیا ہے. ایک تو اس کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو اپروچ پر, اور الگ الگ پوٹینشیلس کو اپریشیٹ کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو کی قدر کرنے پر, کہ ان کو صحیح استعمال کیا جائے, کسی کو ڈسکریج نہ کیا جائے, کسی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ہر شخص کام کا ہے, ہر مرد اور ہر عورت کام کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک بہت بڑا کام جو مجھے ضرور کسی یونیورسٹی کے کسی ہال میں ضرور کہنا چاہیے, کہ ایجوکیشنل سسٹم کو ایک دونوں جو الگ الگ سسٹمس ہیں ان کو بلینڈ کر کے ایک کمپریہنسو سسٹم آف ایجوکیشن, ایک ٹرانسفارم کرنے کے ایجوکیشنل سسٹم کو, یہ ہماری ایجنڈا ہونا چاہیے. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ میں نے اس سلسلے میں بھی کچھ کام شروع کیا ہے. آپ دعا کریں کہ میں اس میں کامیاب ہوں, کہ بالکل شروع سے اور آخر تک, جسے ہم KG سے اور PG تک کہتے ہیں, کہ kindergarten سے اور پوسٹ گریجویٹ تک سسٹم آف ایجوکیشن دونوں بالکل بلینڈ ہو جائیں. ہر عالم وہ اتنا کوالیفائڈ ہو ان پروفیشنل سبجیکٹ میں بھی, کہ کسی نے لا کیا ہوا ہو, کوئی مینجمنٹ جانتا ہو, کوئی میڈیسن کا ماہر ہو, کوئی, اور ہر جو پروفیشنل ہو وہ کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے براہ راست واقف ہو. ایسے ہی پہلے بھی ہوا کرتا تھا, اور دوبارہ رنائساں اسی وقت شروع ہوگا, اسی وقت دوبارہ ہم آگے بڑھیں گے, اور دنیا کو اس ظالمانہ سسٹم سے نجات دلانے کی اپنی مقدس مہم میں ہم کامیاب تبھی ہوں گے جب ہم ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ ایک نئی جنریشن تیار کریں. ہمیں انسانی برادری سے غصہ کرنے کے بجائے اس سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا. عام انسانوں کا کوئی خاص قصور نہیں ہے, عام انسانوں سے ہمیں اپنی پیار ایکسرسائز بڑھانی ہوگی, ہمیں اپنے تعلقات بڑھانے ہوں گے, ہمیں شیئر اور کیئر کر کے ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا ہوگا. اور اسلام کی تصویر جو کچھ ہمارے غلطیوں کی وجہ سے اور اس سے زیادہ ایک میڈیا کے پروجیکشن کی وجہ سے جو امیج بگاڑا جا رہا ہے, اس امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں انیشیٹو لینے ہوں گے, جو سوچے سمجھے انیشیٹو ہونے چاہیے, ٹھنڈے دل و دماغ سے ہونے چاہیے. غصے میں جو کام بھی ہوتا ہے اس میں اکثر غلط فیصلے ہوتے ہیں,
جو قدم بھی اٹھایا جائے سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے. لوگ ہم کو غصے میں لانا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی غصے میں آ گئے تو کامیاب ہم نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے. اس وقت بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے، لیکن بہت سخت محنت کی ضرورت ہے. خدا کرے کہ میں نے یہ جو باتیں پیش کی ہیں ان سے آپ سب کو، مجھے بھی فائدہ پہنچے اور کوئی مفید خدمت ہم سب انجام دے سکیں. میں آپ سب سے بھی دعاؤں کا طالب ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا، اتنی توجہ سے اپنے ایک مسافر طالب علم کا یہ باتیں سنی. بہت بہت شکریہ. We'll just take a few questions. Isha is at about 9:30, so we haven't got much time. 2 or 3. I would request the students, especially university students, to raise their hands very, very quickly. Anybody wants to ask questions? Only students or someone else? Anybody else as well, but as I said, okay, I'll take this one first. I'm old. I'll take this brother first. He raised his first. I'll take it later. The Muslim community is engaging with non-Muslims. Is the need for interfaith dialogue viable, and what are the practical benefits of interfaith dialogue? انٹرفیتھ ڈائلاگ بہت مفید ہے، بشرطے کہ وہ لوگ کریں جو اس کے کیپیبل ہوں، ہم صحیح میسج کنوے کر سکیں. اس کی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ایکسپوجر کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کو ریفیوز کیا اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ بھی صحیح اپروچ نہیں ہوگی. اور وداؤٹ پرفیکشن یا وداؤٹ ٹریننگ ہم اگر اس میدان میں جم کر گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہنا کچھ چاہتے ہوں اور کہہ کچھ رہے ہوں. تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. دنیا میں عام طور پر انٹرفیتھ جو گروپس ہیں، کیونکہ میں ان میں بہت کام کرتا ہوں، جاتا رہتا ہوں، تو ان میں عام طور پر جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب مذہب، سب راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، سب مذہب ٹھیک ہیں، یہ کہا جاتا ہے. تو ہم کسی کے انٹینشن پر شک کرنے کا حق نہیں رکھتے. ہم بالکل جانتے ہیں کہ یہ بات بڑے اچھے انٹینشن سے بھی کہی جا سکتی ہے اور کہی جا رہی ہے اس وقت، لیکن اس میں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ایک بہت ایسینشل میسج کنوے نہیں کر سکے. قرآن یہ کہنے کے لیے آیا تھا، محمد رسول اللہ کی بہت بنیادی تعلیم یہ ہے کہ سارے ہی پیغمبر خدا کی طرف سے ایک ہی دین لے کر آئے، اور جب تک ان سب پیغمبروں پر ایمان نہیں لایا جائے گا، جب تک ان سب کتابوں پر ایمان نہیں لایا جائے گا، کوئی بلیور اور مومن نہیں مانا جائے گا. یہ کہنا کہ سب مذہبوں کا موجودہ اسٹرکچر ٹھیک ہے، اس پر تھوڑی بات ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اکیڈمک لوگ ہیں، ہم لوگوں کی سائنٹیفک اپروچ ہے. بتائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی ہے جس کی ورشپ ہونی چاہیے، ایک گروپ کہتا ہے کہ 3 کی ہونی چاہیے، تیسرا کہتا ہے کہ 3 کروڑ یا 33 کروڑ کی ہونی چاہیے. تو ان میں سے کوئی ایک ہی بات تو صحیح ہوگی؟ یہ سب کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ میں تو انڈیا میں کیونکہ بکثرت میری ہندو اسکالر سے، ان کے ریلیجس اور اسپرچل ہیڈ سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر کسی کورٹ آف لا میں کوئی کیس پلیڈ ہو رہا ہو اور ایک طرف کا لائر کھڑا ہو کر اپنی بات کہے اور جج صاحب یہ اس کی بات سننے کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے، یو آر رائٹ، تو دوسرا لائر کیا اس پر آبجیکشن کرے گا؟ وہ کہے گا صاحب آپ نے ہماری بات تو سنے بغیر کہہ دیا کہ یو آر رائٹ، ہماری بات بھی سن لیجیے. تو جج صاحب بولے کہ ہاں صاحب آپ بھی کہیے. تو جب اپنی بات یہ دوسرا اٹارنی کہہ چکا تو جج صاحب نے اس سے بھی کہا کہ تم بھی ٹھیک کہتے. تو وہ جو اس کا سیکرٹری تھا جج کا، جس کو لکھنا تھا کہ یہ اپلیکیشن انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے یا ڈسمس کی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا لکھوں، اس لیے کہ دونوں پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یو آر رائٹ. تو یہ ریجیکٹ ہوئی ہے یا ایکسیپٹ ہوئی ہے، میں کیا لکھوں؟ تو اس نے جج سے پوچھا کہ سر میں کیا لکھوں؟ تو ان کا تم بھی ٹھیک کہتے. تو یہ اپروچ سے کوئی ایک کیس کا ججمنٹ نہیں ہوگا. اور دنیا میں بہت دن سے قومیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی ٹھیک، آپ بھی ٹھیک، پھر بھی وارس چل رہی ہیں، ایٹراسٹیز بڑھ رہی ہیں. تو دس از ناٹ اے سولوشن. آئیے ہم سنجیدگی سے غور کریں جو قرآن مجید نے دعوت دی تھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، او پیپل آف دا بک، او پیپل آف دا اسکرپچرز، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ کمبائنڈ ٹروتھ کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان کمبائنڈ ہے.
اور وہ کمبائنڈ ٹروتھ کیا ہے؟ قرآن نے اس کو سیکریٹ نہیں رکھا، ڈسکلوز کر دیا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. تو اس طرح انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے اگر صحیح ٹریننگ ہو جائے تو قرآن و حدیث میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے بہت گائیڈنس موجود ہے. حضرت جعفر نے ابائسنا کی کنگ کے دربار میں جو تقریر کی تھی وہ ایک بیوٹیفل ایگزامپل ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ، کیونکہ انہوں نے قرآن کی کون سی آیتیں پک کی تھی؟ سورہ مریم کی آیتیں، اور وہ تھا کرسچن. تو جب سورہ مریم کی آیتیں سنی، مریم اور ان کی فیملی اور آل عمران، یہ پوری فیملی سے بہت محبت تھی ہے کرسچنس کو، تو انہوں نے جب وہ آیتیں پڑھی تو رونے لگا کنگ آف ابائسنا. اور اس کے لیے بہت بڑا ایک انکشاف تھا کہ محمد جو کتاب لائے ہیں اس میں یہ کلمات آئے ہیں عیسیٰ کے بارے میں، یہ کلمات آئے ہیں مریم کے بارے میں، یہ کلمات آئے ہیں پوری عمران کی فیملی کے بارے میں. تو اس کو لگا کہ اس کو ٹچ کیا اس کے دل کو، چنانچہ اس نے اسی وقت سچائی کو مانا. تو اس بات یہ ہے کہ حضرت جعفر نے سورہ مریم ہی کوئی چنی تھی. یہ ایک دفعہ ڈائلاگ کا ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے سلیکٹ کیوں کیا سورہ مریم کو، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ شارٹ روٹ تھا انٹو دا ہارٹ آف دا کنگ آف ابائسنا. یہ انہوں نے اس لیے چنا. تو ہم لوگ ہوتے تو شاید کہتے قل یا ایھا الکافرون، تو وہ اس سے گڑبڑ ہو جاتی. وعلیکم السلام. جب ایجوکیشن کے اندر میں بہت بڑا ہوں، اسی کے لیے بھول بھی جاتا ہوں بات کرنا. فرمائیے فرمائیے. ربیت نکل جاتی ہے تو اس میں چنگیزیت آ جاتی ہے. چنگیزی حالات انسان کے بن جاتے ہیں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ چنگیزیت دیکھ رہے ہیں. جی پڑھے لکھے ہیں مگر ربیت اس میں نہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم جو یہاں اتنی چھوٹی سی میجورٹی مسلمان کی ہے، اس کے لیے آپ کا کیا میسج؟ ہم کیسی طرح سے یہاں رہے ہیں؟ ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے ایجوکیشن کیسے ہونی چاہیے؟ ہمارے تعلقات ہمارے بھائیوں میں اور جو بڑی قوم ہے جس کے گھر میں ہم رہتے ہیں، ہم تو یہاں بالکل ہیں تو برٹشر یہاں پیدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں یہ دیا ہے رائٹ جو افغانستان میں نہیں ہے. برتھ رائٹ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. مگر ہم کیسی طرح سے ان کے ساتھ رہ کر اور ہاؤ دے کین سی فرام گڈ آئیز ٹو اس، وی وڈ لائک ٹو نو یور میسج پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو ٹچ کیا تھا اپنی گفتگو میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں 32 باتوں کے بیچ میں ایک زبان بن کر رہنا چاہیے، اور ہم کو کانٹوں کے بیچ میں ایک گلاب کا پھول بن کے رہنا چاہیے. اور ایجوکیشن کی جہاں تک بات ہے، میں اپنی پوری بات کہہ چکا کہ اب زمانہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی اور مدرسہ دو الگ الگ ہوں. ان دونوں سسٹمس آف ایجوکیشن کو بلینڈ ہونا چاہیے. One final question. Anybody else? Many people in this country say that we should not get involved in the political system up to an extent that we should not even vote. What should our stance of Muslims be in regards to getting involved in politics in this country? It needs an hour's lecture at least. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو محمد رسول اللہ نے کیا تھا. ویری بریف. محمد رسول اللہ نے ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ بیسڈ آن پرنسپلس آف انٹرنیشنل جسٹس قائم کرنے سے پہلے، جو مدینہ میں آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں قائم ہوئی فل فلیج، اس سے پہلے آپ نے زندگی کا ایک دن بھی ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم کو اوائڈ نہیں کیا اور اس کو اگنور نہیں کیا، بلکہ اس سے ڈیل کیا. سسٹم، جی ہاں، اس سے ڈیل کیا.
اور میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں، بہت مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں. مکن جو پیریڈ تھا ہجرت سے پہلے کا، اس میں ایک سسٹم وہاں پر یہ تھا کہ اگر کوئی بات آپ کو پبلک سے کرنی ہے اگینسٹ دا وشز آف جنرل پیپل، تو اس کے لیے کسی پولیٹیکل لیڈر کا پروٹیکشن ملنا ضروری تھا. آپ اس کو پروٹیکشن کہیے، ایزائلم کہیے یا اسپانسرشپ کہیے، یہ ایک سسٹم تھا. فارچونیٹلی آپ کے چچا ابو طالب، جو اگرچہ اس حد تک نہیں پہنچے تھے کہ آپ کی بات کو مان لیں، لیکن انہوں نے پروٹیکشن دے رکھا تھا آپ کو. تو اس پروٹیکشن کی وجہ سے بہت سی تکلیفوں کے باوجود ایک حد تک پہنچ رہتی تھی تکلیفیں، اور آپ کو بہرحال لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا موقع مل رہا تھا. لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد بہت بڑا چیلنج سامنے آیا آپ کے، کہ اب آپ کو اس پولیٹیکل سسٹم کے مطابق ایک پروٹیکشن چاہیے تھا. تو آپ نے طائف کا سفر کیا، اور طائف جو آپ گئے وہ گئے پولیٹیکل پروٹیکشن کی تلاش میں. سب سے پہلی بات آپ کو یہ خواہش رہی ہوگی کہ خدا کرے وہاں کچھ لوگ ایمان ہی لے آئیں، آپ کی بات کو مان ہی لیں، لیکن کم سے کم یہ کہ آپ کو کوئی لیڈر وہاں کا پروٹیکشن دے دے، جیسے کہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے. اور وہاں ہوا وہ جو آپ کو سب کو معلوم ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. پروٹیکشن تو کیا ملتا، اس دن تو آپ کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ آپ نے کبھی زندگی میں اتنی تکلیف فزیکلی، اتنی سخت تکلیف کبھی نہیں اٹھائی تھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. آپ واپس آ رہے تھے تو مکے کے دروازے پر ایک شخص ملا، چچا اور بھتیجے دو لوگ تھے. انہوں نے پوچھا محمد آپ کو کیا بات ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اب میں کیسے مکے میں داخل ہوں، میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کیا یہ بات ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو. اگرچہ وہ غیر مسلم تھا، اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی تلوار نکالی، ایک قاعدے کے مطابق اس نے بھی اپنی تلوار نکالی. دونوں کے بیچ میں محمد کو لیا اور لے کر گئے. اور جو مکہ کا دارالندوہ تھا، جو وہاں کا پارلیمنٹ کہہ لیجیے، وہاں جا کر اس وقت کے قاعدے کے مطابق اس نے اعلان کیا کہ میں فلاں ٹرائب کا لیڈر ہوں، محمد کو پروٹیکشن دیا ہے، نو بڈی کین ٹچ ہم. یہ ایگزسٹنگ سسٹم سے ڈیل کرنے کی ایک مثال ہوئی. اس کے بعد آپ جب مدینہ آئے تو اس سے بھی زیادہ کلیئر ایگزامپل ہے. پہلے ہی دن جب آپ مدینے پہنچے تو آپ نے پہلا ہی کام یہ کیا کہ جتنے بھی ٹرائبس تھے ان ٹرائبل لیڈرز کو بلایا، اوس اور خزرج کے لیڈرز کو بلایا، جوش کمیونٹی کے جتنے بھی الگ الگ گروپس تھے ان سب کے لیڈرز کو بلایا، اور ان سب کے لیڈرز کو بلا کر ایک میٹنگ کی. اور میں اس سے پہلے یہ بات کہنے کی آپ سے اجازت مانگوں کہ حضرت عائشہ ایک راز فاش کرتی ہیں سوشولوجی کا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ حضور کے مدینے آنے سے پہلے 18 سال سے مدینہ ایک سول وار میں پھنسا ہوا تھا. مدینے کے اندر ایک سول وار چل رہی تھی، مدینہ لڑتے لڑتے تھک گیا تھا، اور وہ کسی پیسفل کو ایگزسٹنس کے فارمولے کے لیے بے چین تھا. جب یہ بے چینی اپنے شباب کو پہنچی، اس وقت بھیجا اللہ کی تقدیر نے محمد رسول اللہ کو مدینے. کیا پلاننگ ہوتی ہے اللہ کی. اور اس وقت جب حضور پہنچے اور میٹنگ میں بلایا تو آپ نے یہی کہا کہ بھئی کوئی ایسی بات سوچی جائے جس سے مدینے کے اندر ہم سب آپس میں پیسفلی رہ سکیں. تو وہی لوگ بولے، آپ کو نہیں کہنا پڑا، مدینہ بولا، مدینے کے یہ ریپرزینٹیو بولے، لیڈرز بولے کہ سب سے بہتر فارمولہ یہ ہے محمد کہ آپ ذمہ داری قبول کر لیں، ہم لوگ آپ کو اپنا حاکم مانے لیتے ہیں اور اپنا آربیٹریٹر مان لیتے ہیں. ہم اپنے آپس کے جھگڑے ڈسپیوٹس آپ کے پاس لے کر آ جائیں گے اور آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے. تو آپ نے اسی وقت ایک ٹریٹی فوراً ڈکٹیٹ کروائی اور ایک ٹریٹی سائن ہوئی جس کے 54 آرٹیکلس ہیں. اور صلاۃ و سلام ہو نبی امی پر، وہ نبی جو اپنا نام خود نہیں لکھ سکتا تھا. پوری ہیومن ہسٹری میں یہ پہلی ملٹی کلچرل یا ملٹی کمیونٹی ملٹی نیشنل ایک سائن ٹریٹی ہے. پوری دنیا میں اس وقت تک کوئی ایسی ٹریٹی سائن نہیں ہوئی تھی جیسی حضور نے لکھوائی. یہ بھی پولیٹیکل سسٹم سے ڈیل کرنا ہے. اب اس کے آگے میں بہت کچھ تفصیلات بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت پوری دنیا میں
جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، ان سے ڈیل کرنا چاہیے، اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کرنا چاہیے اور اسی میں سے آگے بڑھتے ہوئے راستہ بنانا چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاہوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اب تک کے قصوروں اور خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے بہتر زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں. ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے ارادے میں پختگی ڈال دیجئے. اے اللہ، آپ کے یہ بندے بڑے عجیب قسم کے حالات میں رہ کر بھی اپنے دامن کو بچائے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ امن و انصاف کی جدوجہد کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں. ان کی ہمتوں کو بلند فرما، ان کو مزید ویژن نصیب فرما، ان کی عقل کو روشن فرما، آپس میں فاصلوں کو گھٹا دیجئے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. ہماری اس نشست کو قبول فرما لیجئے اور بہت دور تک مفید اثرات مرتب فرما دیجئے. ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے. اور آخر میں ایک التجا ہے کہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام بھیج دیجئے محمد الرسول اللہ پر، ان کی آل پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور انہی باہمت مردوں اور عورتوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.